کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی نماز عصر کے بعد. عمر تقریباً ان کی کوئی 70-75 سال کے قریب تھی. تو نماز عصر کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی نماز کا اختتام ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد میں صدا لگائی کہ میں مفلس ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میری کچھ مدد کرے. تو دعا کے اختتام کے بعد میں ان کے پاس اٹھ کے گیا. ضعیف آدمی تھے، 70 سال 75 سال عمر تھی، کمر بھی جھکی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا بابا آپ کی کیا حاجت ہے؟ تو انہوں نے ایک دوا کا پرچہ میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگے بیٹا مجھے یہ دوا لینی ہے اور میں گردوں کا پیشنٹ ہوں اور ساتھ میں بلڈ پریشر بھی مجھے رہتا ہے اور بھی مجھے 2-3 بیماریاں ہیں اور یہ میری دوائیاں جو ہے مہینے کی بہت زیادہ مہنگی آتی ہیں. تو حسب توفیق جو میں ان کے لیے کر سکتا تھا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ان کے ہاتھ میں کچھ رقم میں نے رکھ دی. لیکن رقم رکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا بابا میں آپ سے ایک سوال کروں اگر آپ برا نہ مانیں. تو وہ کہنے لگے جی بیٹا بولیے. تو میں نے کہا دیکھیں بابا آپ جو ہے وہ اپنے حلیے سے اور اپنی چال سے اور اپنی گفتار سے لگتے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی مانگنے والے ہیں، بلکہ آپ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لگتے ہیں. تو میرے اس بات پر وہ صاحب رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے بیٹا میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے تینوں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کرتے ہیں، لیکن وہ مجھے دوا دارو کے پیسے نہیں دیتے، نہ میرا علاج کرواتے ہیں. کیونکہ وہ رو رہے تھے تو میں نے ان سے یہ حامی بھری کہ میں آپ کا علاج کرواؤں گا اور اپنا میں نے کانٹیکٹ نمبر ان کو دیا. لیکن میں نے ان سے کہا بابا مجھے ایک چیز بتائیے کہ جب آپ کے 3 بیٹے ہیں اور اچھی اچھی پوسٹوں پر بھی ہیں لیکن ان کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ وہ آپ کا خیال کیوں نہیں کرتے، آپ کا علاج کیوں نہیں کراتے یا آپ کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے بیٹا میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا، بہت محنت کی. میں کسی کمپنی میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور میں نے بہت محنت کی. میری بیوی کا 20 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو میں نے انتقال کے بعد اپنے بچوں پر محنت کی، اپنے بچوں کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور اچھا پڑھایا، اور میں نے چاہا کہ میرے بچے دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکیں. اس کے لیے میں نے ان کو اچھی تعلیم دلوانے کی فکر کی اور میں نے ان کو اچھی تعلیم دلوائی. لیکن کہنے لگے بیٹا اس اچھے کھلانے پلانے اور اچھی تعلیم دلانے کے چکر میں میرے سے ایک چیز چھوٹ گئی، مجھ سے ایک چیز چھوٹ گئی اور وہ تھی میرے بچوں کی تربیت. میں اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دے سکا، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکا. میں اچھا کھلاتا تھا، اچھا پہناتا تھا، اچھا پڑھاتا تھا، لیکن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ بات کرتا تھا، نہ چیت کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی تھی. تو ساتھ میں پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی ایک کوتاہی اور ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنی جوانی میں کبھی سجدہ نہیں کیا. بس ان کا یہ بتانا تھا. آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں ان سے کیا کہوں. میں نے ان سے ان کا علاج کرانے کی وعدہ کر کے میں آ گیا. لیکن اس دن کے بعد سے میں یہ سوچتا رہا اس بابا سے بات کرنے کے واقعے نے مجھے 3 سبق دیے. ایک یہ کہ اولاد بھی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ علاج کرائے، نہ ماں باپ کو خرچہ پانی دے. وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے زندگی جلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے ان کے باپ نے ساری زندگی محنت کی، ان کو توجہ نہیں دی، ان کو ٹائم نہیں دیا، لیکن ان کو لکھایا، پڑھایا اور معاشرے میں قابل تو بنایا۔ ہم وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ اولاد کے لیے مجھے سبق ملا کہ بھائی اولاد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، ماں باپ کے آگے جھکنا چاہیے، ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے ماں باپ نے میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ دوسرا سبق مجھے یہ ملا والدین کے لیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اچھا کھلانے، اچھا پہنانے اور اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کو اچھی تربیت دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے خیالات سنیں، اس کو اپنے کسی اہم کاموں میں شامل کریں، اس سے رائے لیں، اس سے فیصلہ لیں، اس کی تربیت کریں، اس کو حلال حرام کی تمیز سکھائیں، جائز ناجائز کی تمیز سکھائیں۔ اور تیسرا سبق مجھے یہ ملا کہ نماز، جو انہوں نے کہا کہ میں نے جوانی میں کبھی سجدہ نہیں کیا، جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے بے نمازی کی نحوست کئی گھروں تک جاتی ہے، اس کے اپنے گھر میں کتنی برس رہی ہوگی۔ شاید یہ اسی نحوست کا نتیجہ تھا کہ یہ اولاد آج اس طرح سے نکلی۔ تو بھائی جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی کمر جھک جاتی ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو بڑھاپے میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے، سجدہ نہیں کر پاتے۔ سجدہ اگر کرنا ہے، اللہ کے آگے اگر جھکنا ہے تو جوانی میں ہی سجدہ ہوتا ہے بھائی۔ جس نے جوانی میں سجدہ کیا نا، بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سجدے سے روکے گا نہیں انشاءاللہ۔ لیکن بڑا مجھے ان بابا سے مل کے بذات خود بہت دکھ ہوا، اور میں نے کہا کہ واقعی یہ ایک سرکل ہے۔ انسان جو کوتاہی کرتا ہے نا، وہ گھوم گھوم کے اس کے پاس ایک دن واپس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنائے ہمیں۔